کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈر کیا ہوتا ہے اور کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگوں نے اپنے اندر بہت سارے ڈر پالے ہوتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وہ ڈر بیماری بن جاتے ہیں۔ ڈر دو طرح کے ہوتے ہیں، حقیقی ڈر اور غیر حقیقی ڈر۔ حقیقی ڈر کیا ہوتا ہے؟ مثلاً اندھیرے میں آپ کسی چیز کا سایہ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئے۔ آپ کو لگا کہ شاید یہاں میرے علاوہ بھی کوئی ہے، لیکن جو ہی آپ نے لائٹ آن کی یا قدم آگے بڑھا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ یہاں کوئی نہیں ہے اور آپ کے سینسز بحال ہو گئے۔ اسی طرح آپ اپنے سامنے کسی خطرناک جانور کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں یا کوئی گاڑی تیز رفتاری سے آپ کی طرف بڑھ رہی ہو تو آپ جلدی سے دوڑ کر اپنی جان بچائیں گے۔ آپ کا یہ باڈی ری ایکشن نیچرل ہے۔ یہ حقیقی ڈر ہے جو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اب بات کر لیتے ہیں غیر حقیقی ڈر کی۔ اس طرح کے بہت سارے خوف انفارچونیٹلی ہم نے اپنے اندر پال رکھے ہیں۔ مثلاً یہ کہ میں کہیں ناکام نہ ہو جاؤں، میں کہیں فیل نہ ہو جاؤں، کہیں میں پکڑا نہ جاؤں۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی برج ہے، بہت سارے لوگ اس کے اوپر سے آ جا رہے ہیں، لیکن آپ اس برج کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں نے اس برج پر قدم رکھ دیا تو یہ ٹوٹ جائے گا۔ کچھ لوگوں کو گھر سے نکلنے اور سفر کرنے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ میری سواری کی ٹکر ہو جائے گی، کہیں میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، میں یہ کام کروں گا تو کیا ہوگا، یہ نہیں کروں گا تو کیا ہوگا۔ بعض اوقات لوگوں کا خوف آپ کو بہت تنگ کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ اپنے خیالات کا کبھی بھی اظہار نہیں کر پاتے، صرف اس لیے کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، لوگ مجھے برا نہ کہیں۔ بعض اوقات انسان اس لیے بھی ترقی نہیں کر پاتا کہ اس کے اندر پہلا قدم اٹھانے کی ہمت ہی نہ تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر میں ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا۔ کچھ لوگوں کو موت سے بہت ڈر لگتا ہے اور یہ ڈر ان کو جینے نہیں دیتا۔ انہیں ہر پل یہی لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ یہ سارے خوف غیر حقیقی ہیں۔ ڈر کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ ان پر قابو پانا بہت آسان ہے اور یہ کام آپ خود کریں۔ یاد رکھیں، اپنے بہترین ڈاکٹر آپ خود ہیں۔ آپ اپنی ذات کے ہر پہلو کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جب آپ کسی ڈاکٹر یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں تو آپ اسے اپنے سارے مسائل تو بتا دیتے ہیں، لیکن اپنی ذات کے بارے میں 1-2 پوائنٹ چھپا لیتے ہیں، اور یہی مین کی پوائنٹ ہوتے ہیں جن کو سامنے رکھ کر آپ کے سائیکیٹرسٹ نے آپ کو بہترین گائیڈ کرنا تھا۔ اس لیے اس بیماری کا علاج آپ خود کریں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی منتشر سوچوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اوور تھنکنگ نہ کریں۔ اپنے خوف کے بارے میں زیادہ ڈسکشن نہ کریں۔ لوگوں کو اپنے خوف کے بارے میں نہ بتائیں۔ یاد رکھیں، آپ جتنے لوگوں کو اپنے خوف کے بارے میں آگاہ کریں گے، خوف اتنا ہی بڑھے گا۔ اور سب سے اہم بات، کسی کام کو کرنے کا خوف ہے تو اس کام کو کر کے دم لیں، کر ڈالیں اس کو، الا کہ اس میں اللہ کی ناراضگی نہ ہو۔ لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کی ساری دنیا دشمن ہو جائے، اور نہ کوئی ایسا انسان ہے جس سے ساری دنیا محبت کرنے لگے۔ لوگوں کی آنکھ کا تارا بننے کے لیے خود کو فنا نہ کریں۔ اور سب سے اہم، دنیا کا خوف دل سے نکالنا چاہتے ہو تو اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ وہ اس طرح کہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں۔ پھر اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ نے یہ خوف کیوں پال رکھے ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کو کیا کیا نقصان ہوئے ہیں، اور اگر یہ خوف آپ نکال دیں گے تو آپ کو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ یقین کریں کہ ان باتوں پر عمل کرنے سے آپ دنیا کے ہر خوف سے آزاد ہو جائیں گے۔